الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے اس درس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 سے 24 تک کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم شک میں ہو اس کلام کی طرف سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو اس جیسی ایک سورہ لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ گویا کہ اس کتاب کی شروعات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر انداز میں کہہ دیا تھا کہ جس کتاب کا تم اسٹڈی کرنے جا رہے ہو، اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں دراصل کفار مکہ کو اور کفار مکہ کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن تک آنے والے تمام لوگوں کو چیلنج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان کرنے کے بعد اب نبوت کا بیان شروع کیا ہے، اور نبوت کے بیان میں یہ چیلنج ہے۔ اللہ رب العالمین جب انبیاء کو اس دھرتی پر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے تھے، تو انبیاء کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہوتی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ معجزہ دیتا تھا۔ معجزہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ایسا چیلنج دیتا تھا کہ ان کی نبوت کی دلیل بنتی تھی وہ چیز، اور ایسا پیش کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انبیاء کو جو معجزات دیے گئے، ان کے زمانے میں جو چیز رائج تھی اسی کے حساب سے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چلن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا جو جادو کو ہرا سکے۔ اسی لیے لاٹھی پھینکتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بادو میں ہاتھ ڈال کر کے نکالتے ہیں تو ہاتھ میں سفیدی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا، میڈیکل سائنس کا غلبہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معجزہ جو دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی قبیل کا دیا کہ جیسے مردے کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو زندہ ہو جاتا ہے، اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان اور بیان کا غلبہ تھا، یہاں تک کہ عرب جو تھے وہ شعر و شاعری میں باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا تو قرآن کو انسانوں کے لیے زندہ معجزہ بنا دیا۔ زندہ معجزہ کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء کے جو معجزے تھے وہ سب کے سب اپنے اپنے وقت کے حساب سے تھے، اور ان کے جانے کے بعد وہ معجزے بھی جاتے رہے، لیکن قرآن کریم کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنایا تو قیامت کے دن تک یہ زندہ معجزہ رہے گا۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا تو اس کا اسلوب ایسا رکھا کہ انسان چاہنے کے باوجود اس کے اسلوب میں نہیں بنا سکتا۔ گویا کہ قرآن کریم کی سچائی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان اگر چاہے بھی قرآن کے جیسے بنا پانا تو بڑی بڑی یونیورسٹیاں مل جائیں، کمیٹیاں مل جائیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا چیلنج قرآن کریم میں 5 جگہ پر دیا ہے۔ پہلے چیلنج اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے یا کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، تم تو زبان و بیان کے ماہر ہو، تم تو شعر و شاعری میں باتیں کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے سامنے میں ہے کہ ان کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے باضابطہ اپنے نبی کے بارے میں خود کہا: فقد لبثت فیکم العمر من قبلہ افلا تعقلون، کہ تمہارے بیچ ہم نے وقت گزارا ہے، تو ہمیں الصادق الامین کہتے تھے، ہمارے اخلاق کی گواہی دیتے تھے، اب اچانک ایسا کیا ہوا
کہ ہمارے اوپر جھوٹ کا الزام ڈال رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بنا لیا. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بنا لیا ہے تو تم تو زبان و بیان کے ماہر ہو، اس کے جیسے قرآن بنا کر کے پیش کر دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جھوٹا ثابت ہو جائے گا، تم سچے ثابت ہو جاؤ گے. قرآن نے چیلنج دیا تھا، سب کے سب زبان و بیان کے ماہر تھے، اگر ان کے بس میں ہوتا تو کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو ہلکا کیا، کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے جیسے نہیں لا سکتے ہو تو 10 صورتیں ہی لا کر کے پیش کر دو. پھر بھی نہیں کر سکے. اللہ نے کہا کہ 10 صورتیں نہیں لا سکتے نا، ایک سورہ ہی لا کر کے پیش کر دو. اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج مکہ میں دیا تھا. سورہ البقرہ مدنی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر انداز میں کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کلام کی طرف سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے، شک ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تو اس جیسی ایک سورہ لے آؤ. اس میں چیلنج دیا تھا صرف ایک سورہ کا، کہ ایک سورہ بنا کر کے پیش کر دو. اور سورہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑی سورہ ہو، سورہ العصر کے مقابلے میں بھی ایک سورہ ہو سکتی ہے، اس کے جیسے ایک سورہ بنا کر پیش کر دو. لیکن پوری تاریخ گواہ ہے کہ عرب اپنی زبان پر قدرت رکھنے کے باوجود اس کے معیار کی ایک سورہ بھی نہیں بنا سکے، اور قیامت کے دن تک کوئی بنا سکتا بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات مل کر کے قرآن کریم کے جیسے بنانا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں. یہ ہے قرآن کا معجزہ ہونا. یہ بات اگر ایک انسان کو سمجھ میں آ جائے گی تو فوراً وہ اسلام قبول کر لے گا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے جیسے بنا پانا کسی انسان کے بس کی بات. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے جیسے لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر، بندہ سے تعبیر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ تشریف کی بات ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین جہاں شرف کی بات ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ سے کے نام سے بلاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو اور تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ للکافرین، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی، انسان اور پتھر ہوں گے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا، اور چیلنج کے بعد انسان سے یہ میسیج بھی شیئر کیا کہ دیکھو اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو یاد رکھو اس کا انجام بھی تمہیں بھگتنا ہے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جلنا ہوگا. اچھا، جہنم کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں نارکم جزء من 70 جزء من نار جہنم، کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے. اور اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ گندھک والا پتھر اور انسان ہوں گے. گویا کہ انسانوں کو اس میں دہکایا جائے گا، انسانوں کو اس میں جلایا جائے گا، اور پتھر جلے گا. تو اس کی وجہ سے اس کی آگ بھی دنیا کی آگ کے جیسے کوئی بھڑکنے والی آگ نہیں ہوگی، بلکہ ایسی آگ ہوگی کہ وہ بجھ بھی نہیں پائے گی اور کبھی نہیں بجھے گی، یہاں تک کہ چاروں طرف سے اسے پیک کر دیا گیا ہوگا، ہوا کے نکلنے کے لیے بھی اس میں جگہ نہیں ہوگی. اللہ نے آخر میں فرمایا کہ یہ آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. گویا کہ اس میں دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جہنم بنائی گئی ہے کافروں کے لیے. اگر اس میں مسلمان جائیں گے تو ہمیشہ ہمیش نہیں رہیں گے، بلکہ ایک نہ ایک دن جہنم کی سزا کاٹنے کے بعد جنت میں ضرور جائیں گے. دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم ابھی تیار ہے، یا تیار ہوگی؟ تیار ہے، اور جنت بھی ابھی
تیار ہے۔ اللہ نے جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین، جنت بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے، اور جہنم کے بارے میں اللہ نے یہاں پر فرمایا اعدت للکافرین، جہنم بنائی جا چکی ہے، بنائی جائے گی نہیں۔ گویا کہ جنت تیار ہے، جہنم تیار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جنت میں جانے کی تیاری کریں اور جہنم سے بچنے کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے کی تیاری کرنے اور جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔